قبلہ سیکرٹری امیر اہل سنت کی ہمشیرہ کا کل انتقال ہوا اور بلکہ پرسوں انتقال ہوا، آج ان کا سوئیتی ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے جب میں یہاں کے لیے تیاری کر رہا تھا نکلنے کے لیے تو مجھے اطلاع ملی کہ ماموں جان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ اور ابھی مجھے فوراً اس بیان کے بعد جنازے میں شرکت کے لیے جانا ہے، تو میں عشاء کی نماز یہاں ادا نہیں کروں گا، مجھے جو ہے کمپاؤنڈ میں تاج مسجد میں عشاء کے بعد ان کا جنازہ ہے، تو وہاں انشاءاللہ میری حاضری ہے۔ بیان سے پہلے ہی میں گزارش کروں گا کہ تمام اسلامی بھائی اول آخر 3 بار درود پاک، 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ انشاءاللہ امیر اہل سنت کی مرحومہ بہن کو بھی اور میرے ماموں کو بھی اور مزید مرحومین کو بھی انشاءاللہ ہم ایثار ثواب کریں گے۔ الفاتحہ۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اے اللہ تلاوت قرآن پاک کی جو یہ اجتماع سجایا گیا اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے ٹوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین تبع تابعین، بالخصوص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہم منا رہے ہیں، ان کی ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام مسلمین تمام مسلمات بالخصوص امیر اہل سنت کی مرحومہ بہن اور میرے مامو جان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو ان بزرگوں کے فیضان سے متمتع فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آج ماشاءاللہ جن دو مبارک ہستیوں کا ذکر خیر کرنے کے لیے، ان کے اثار ثواب کے لیے ہماری اس مسجد میں یہ اجتماع سجایا گیا ہے. اسلام کی تو عظیم ہستیاں ہیں، 1450 سال سے کم و بیش جن کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، اور جب بھی ان کے فضائل سنتے ہیں، جب بھی ان کی باتیں سنتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ مختصر ایک ہی بیان میں دو ستاروں کا، دو چمکتے ہوئے تاروں کا تذکرہ کرنا ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہے، یہ پاسبل تو نہیں ہے. ان کے ایک ایک شخصیت کے لیے کئی کئی بیان درکار ہیں. ان کی سیرت کے کتنے پہلو ہیں، اتنی ساری جہتیں ہیں، سبحان اللہ. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی تربیت یافتہ پیارے آقا کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ مختصر کچھ باتیں عرض کروں، درود پاک سبحان اللہ کیا شاندار وظیفہ ہے. سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے تو اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب آپ ایمان لائے تو آپ 40ویں مسلمان تھے. متمم الاربعین آپ کو کہا جاتا ہے، 40 کا عدد پورا کرنے والے. اور بڑی مزے کی بات اور بڑی ایمان افروز بات، دنیا میں یعنی ہم جتنے مسلمان ہیں ہم ایمان والے ہوئے تو عزت والے ہوئے. میرے اور آپ کی عزت کا سبب ایمان ہے، اسلام ہے. ہم مسلمان ہیں تو ایمان عزت والے ہیں. حضرت عمر وہ ہستی ہیں کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے آنے سے اسلام کو عزت ملی ہے. اگر سوچیے لیول، آپ اسٹینڈرڈ اور مرتبہ دیکھیے. نبی پاک علیہ السلام نے ان کے ایمان لانے کی دعا کی. مراد رسول آپ کو کہا جاتا ہے کہ جب پیارے آقا علیہ السلام نے ظالموں کا ظلم دیکھا، کفار مکہ کی جو شرارتیں تھیں وہ بہت بڑھ چکی تھیں. مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دعا کی. ایک روایت کے مطابق عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت عطا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اسلام کو عزت عطا فرما. حضرت عمر بن خطاب وہ ہستی ہیں جو مراد رسول ہیں. اور جب یہ ایمان لایا تو جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اتنا زبردست خوشی میں نعرہ لگایا. یعنی وہ صحابہ جو 39 ہیں، ذرا سمجھیے گا، دائرۂ ارقم میں آواز باہر نہ جائے، پتہ نہ چلے، لیکن عمر کے ایمان لانے پر ایسا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ کتابوں میں لکھا کہ مکے کے پہاڑ گونج اٹھے. تکبیر کے نعرے سے مکے کے پہاڑ گونج اٹھے. اچھا اب فرق دیکھیے کسی بڑی ہستی کا، کسی جس کو آپ کہیں نا وزن دار آدمی کا ایمان اسلام میں داخل ہونا کیسا پاسا پلٹتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے. تھوڑی دیر پہلے، تھوڑا عرصہ پہلے تلوار لے کے گھوم رہے تھے کہ نبی پاک علیہ
अलैहिस्सलाम को माद अल्लाह कत्ल करना है, शहीद करना है। अब ईमान लाते ही चेंज ऑफ माइंड देखें, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम छुपकर नमाज क्यों पढ़ते हैं? क्या हम हक पर नहीं? अल्लाह के हबीब ने फरमाया हम हक पर है। तो फरमाया आज से मुसलमान अलग ऐलान नमाज पढ़ेंगे। अब ये 40 मुसलमान हैं, 2 सफ़े बनकर निकलती हैं काबे की तरफ। तारे अरकम कहाँ था? अल्लाह आपको, आप में से कई तो हुआ है जो माशाल्लाह मक्का पाक की हाजिरी देकर आए हैं और अल्लाह बार बार हाजिरी अता फरमाए। सफ़ा से जब हम मरवा की तरफ चलते हैं तो राइट साइड पे एक जगह थी जो दारे अरकम थी। गोया यहाँ से काबा कितना दूर है, चंद कदमों का फासला। छुप कर यहाँ नमाज हो रही है, काबे में नहीं जा सकते। अब इस मकान से 2 सफ़े निकलती हैं। एक सफ़ की क़यादत हज़रत उमर कर रहे हैं, दूसरी सफ़ की क़यादत हज़रत हमज़ा शेर खुदा कर रहे हैं। एक ऐसा मंजर है कि कुफ़ार लर्ज़ा बरअंदाम है। थोड़ी देर पहले उनका ये हाल था कि मुसलमान मिलता तो मारते थे, नमाज की बात करता तो मारते थे। अब हज़रत उमर के ईमान लाने के बाद हज़रत उमर के हाथ में तलवार है और अलग ऐलान। अब ये 2 सफ़े जो हैं, 2 कितारें काबे के सामने जाती हैं, कुफ़ार बैठे सारे। हज़रत उमर कहते हैं किसी को अपनी ज़ौजा ये बेवा करवानी हो, किसी को अपने बच्चे यतीम करवाने हो तो हमारे सामने आए। अलग ऐलान नमाज होती है, अलग ऐलान अज़ान होती है, अलग ऐलान तवाफ़ होता है। किसी की मजाल नहीं है कि मुसलमानों की तरफ निगाह उठाए। ये है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अच्छा, एक उम्मती के लिए सारी ज़िंदगी उम्मती नबी की सना बयान करे ना तो भी हक अदा नहीं कर सकता। उम्मती का काम ही यही है, गुलाम का काम ही है कि आका की शान बयान करे, आका के फ़ज़ाइल बयान करे। हज़रत उमर वो हस्ती हैं, हज़रत अबू बकर वो हस्ती हैं, हज़रत उस्मान वो हस्ती हैं, मौला अली वो हस्ती हैं। अशरा मुबश्शरा वो लोग हैं जिनके फ़ज़ाइल खुद नबी पाक ने बयान फरमाए। हज़रत उमर की फ़ज़ाइल में अहादीस भरी पड़ी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। आपने मर्तबा देखिए, आका फरमाते हैं मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं जिसका मज़मून है उमर जिस गली से गुजर जाता है उस गली से शैतान नहीं गुजरता। यानी गोया हज़रत उमर का जो रोब है, हज़रत उमर का जो दबदबा है, शैतान भी उसका सामना नहीं कर सकता। हज़रत उमर वो हस्ती हैं जिन्होंने कई बार इस्लाम में मशवरे दिए। उलमा बैठे हैं कि कभी इतनी बहस है जिनको हज़रत उमर ने जब मशवरे दिए, कई बार ऐसा हुआ कि हज़रत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह ये होना चाहिए, आपका कहना होता और आसमान से कुरान की आयत नाज़िल हो जाती। यानी आपकी राय वही के मुवाफिक होती। और ये एक बार नहीं हुआ, इतनी बार हुआ कि सहाबा कहने लगे कि उमर की ज़बान पर हक बोलता है। उमर कहते थे और आयत कुरानी नाज़िल हो जाती। वह मेरे नीचे इस्लामी भाइयों, ये मर्तबा, ये स्टैंडर्ड और ये मकाम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। मगर इतना बड़ा मर्तबा होने के बाद हज़रत उमर ने नबी पाक की ज़बान से जन्नत की बशारत सुनी। आज जिन 2 हस्तियों का तज़किरा करना है ना, ये दोनों वो हस्तियां हैं जिन्होंने प्यारे आका से जिंदगी में ही जन्नत की बशारत, कतई जन्नती हैं। मगर इसके बावजूद हज़रत उमर का खौफ खुदा, इसके बावजूद हज़रत उमर की इबादत, इसके बावजूद हज़रत उमर का लोगों के साथ बर्ताव अनबिलीवेबल है। आज भी हज़रत उमर की सीरत को पढ़ें तो अकल हैरान हो जाती है। आज हमें थोड़ा सा मिसाल के तौर पे हमने कोई हज कर कर आया, हम में से कोई रमज़ान के पूरे रोज़े रख ले, हम में से कोई मस्जिद बना दे, हम कोई बड़ा नेकी का काम कर लें, अंदर ही अंदर सेटिस्फाई हो रहे होते हैं यार अब तो बड़े नेक काम कर लिए, अब तो लगता है बख्शिश हो जाएगी। हमें कुछ थोड़ी सी नेकी करें तो पैर ज़मीन पर नहीं रहता। हज़रत उमर वो हैं कि जिनके बारे में नबी पाक फरमाए जन्नती हैं, मगर उनकी रातें आंसू बहाते गुजरती, उनके दिल खौफ खुदा से लर्ज़ा करते थे। हज़रत उमर के बारे में आता है आप रोज़ाना रात को अपने आप को दुर्रा मारते थे और फरमाते उमर ये बता तूने काम क्यों किया है। ए उमर तू खत्ताब का बेटा अल्लाह की बारगाह में कैसे जवाब देगा। अपने आप से मुखातिब होकर आंसू बहाया करते और रोया करते थे। ए मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, ये हम सब के लिए बड़ा दर्स है कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी में अपने गुनाहों को भूल जाते हैं, खौफ खुदा से दूर रहते हैं। हज़रत उमर जब अमीरुल मोमिनीन बन गए, एक बार आपने अपने गुलाम असलम से कहा चलो असलम मदीने की गलियों में ज़रा पहरा देते हैं, मदीने की गलियों में ज़रा राउंड लगाते हैं। मदीने की सर्द रात थी,
بھی جو مدینے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے وہاں گرمی بھی خوب حاضری دیتی ہے اور سردی بھی تمام تر قوت کے ساتھ حاضری دیتی ہے. مدینے کی سرد راتوں کی بھی کیا بات ہے, سرد رات سارے مدینے میں سناٹا ہے. حضرت عمر ان گلیوں میں گھوم رہے ہیں, ایک مکان کے باہر جاتے ہیں, بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے, دروازہ کھٹکھٹایا, پتہ چلا ایک بیوہ عورت ہے, اس کے بچے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے, ماں جھوٹ موٹ جو ہے وہ پانی ہنڈیا میں پانی ڈال کر ہلا رہی ہے, برتن کو اس لیے سے ہلا رہی ہے کہ بچے روتے روتے بھوکے سو جائیں. آپ نے اس بڑھیا سے اس عورت سے پوچھا, اے خاتون کیا کھانا نہیں ہے؟ کہا دیکھو ہمارا حال کیا ہے اور امیر المومنین کو ہماری خبر بھی نہیں, میں اس کو اگر اللہ کی بارگاہ میں پوچھوں گی تو کیسے جواب دے گا. حضرت عمر نے یہ سننا تھا, آپ لڑک گئے, آپ نے بتایا نہیں میں ہی امیر المومنین ہوں. آپ واپس دوڑے, اپنے بیت المال میں جاتے ہیں, اسلم سے کہتے ہیں اسلم اناج کا بورا بھر لو. اناج بھرا گیا, کچھ اس میں پیسے بھی ڈالے, آپ نے کہا میرے کاندھے پہ رکھ دو, غلام ساتھ ہے. اسلم نے کہا حضور جب میں ساتھ ہوں میں بورا اٹھاتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں, میرے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن کون اٹھائے گا. اپنے کاندھے پر اناج کا بورا اٹھاتے ہیں. زمانے نے یہ منظر دیکھا, امیر المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, غلام ساتھ ہے, مگر کاندھے پر آپ نے خود اناج کا بورا اٹھایا. اب آپ اس گڑیا کے گھر جاتے ہیں, اس کی گھر جا کر اناج کے اس بورے سے اناج نکالتے ہیں, اس کی ہنڈیا میں کھانا بناتے ہیں, اس کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, اس کی لکڑیوں پہ پھونکے مار کر دھواں بڑھاتے ہیں تاکہ کھانا جلدی پک جائے. بچے آپ کے ساتھ کھیلنے لگے, جب کھانا پک گیا آپ نے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا. آپ نے اس خاتون کو بھی کھانا پیش کیا, باقی اناج اس کے گھر میں رکھ دیا. اس خاتون نے کہا اصل تو تم امیر المومنین بننے کے لائق ہو, جس طرح تم نے میری خدمت کی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا صبح امیر المومنین کے دربار میں جب آپ آئیں گی تو وہاں آپ مجھے ضرور پائیں گی. آپ نے پھر بھی اس کو نہ بتایا اور اس کے بعد اپنے گھر آئے. صبح جب وہ عورت امیر المومنین کے دربار میں جاتی ہے تو حضرت عمر کو دیکھتی ہے. یہ مقام ہے, یہ انداز ہے. ایک بار حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت عمر رات کو کہیں جا رہے ہیں, یہاں مجھے دلچسپی ہوئی اس وقت کہاں جا رہے ہیں. دیکھا ایک گھر میں داخل ہوئے, اس کے بعد دوسرے گھر میں داخل ہوئے. صبح ہوئی تو میں اس گھر میں گیا, ایک بوڑھی خاتون کو پایا, کوئی بیوہ تھی. میں نے کہا رات ایک شخص آپ کے گھر آیا تھا, وہ کیوں آیا تھا؟ کہا بیٹا وہ تو بہت عرصے سے آتا ہے, میرے گھر کے کام کاج کر کے چلا جاتا ہے, میرے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں, وہ گھر آ کر کبھی صفائی کر جاتا ہے, کبھی گھر کے کام کر جاتا ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, یہ انداز تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. ایک طرف آپ کا روب یہ ہے, آپ ایسے جرنیل ہیں کہ آپ کے سامنے بڑے بڑے سپہ سالار کو کانپا کرتے تھے, دوسری طرف عاجزی کا یہ انداز ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے غریبوں کی مدد کیا کرتے. اب ان کی سیرت سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنا یہ ہے کہ اگر اللہ نے کوئی مقام دیا ہے, اللہ نے کوئی مرتبہ دیا ہے, اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو غریبوں کا خیال رکھیے, مسلمانوں کی خیر خواہی کیجیے, غرور اور تکبر سے دور رہیے کہ جو پچھ جاتا ہے اللہ اسے غرور عطا فرماتا ہے. دوسری بات سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا خوف دامن گیر رکھنا. اللہ کے خوف سے ہمیں اپنے آپ کو بالکل مالا مال رکھنے کی کوشش کرنی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں ایمان کی تعریف کیا؟ ایمان کی تعریف ہے الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام. ایسے بے خوف بھی نہ ہو جائے. کچھ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا, جو بھی کرے اللہ معاف کرنے والا, اللہ یقیناً معاف کرنے والا, مگر اللہ سزا دینے والا. وہ رحمان بھی ہے, وہ قہار بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, وہ جبار بھی ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں بیلنس کرنا ہے اور اتنا خوف زدہ بھی نہ ہو جائے کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوگی کہ نہیں, پتہ نہیں میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں. یہ بالکل الگ سوچ ہے. حضرت عمر ہی کا واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے بڑی پیاری بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سارے ہی جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہوگی وہ ایک جنت میں جانے والا میں ہوں گا. اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے جنت میں جائیں گے, ایک دوزخ میں جائے گا, تو میں اس بات کا خوف کروں گا کہ کہیں وہ اکیلا دوزخ میں جانے والا میں. یہ ہے ایمان کی پراپر ڈیفینیشن. بے خوف نہ ہو جائیں. اللہ بے شک معاف کرنے والا, لیکن ہمیں اس کی پکڑ سے, اس کی عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے. حضرت عمر کی سیرت, سبحان اللہ, آپ کی دعا کتنی شاندار تھی. اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک.
وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ حَمِيدٍ. آپ کی یہ شاندار دعا ہو سکے تو اسے یاد کریں اور ہر نماز کے بعد پڑھیں کہ اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور مدینے میں موت عطا فرما. آپ کی دعا کیسی قبول ہوئی کہ نماز کے عالم میں آپ پر حملہ کیا ہے، قاتلانہ حملہ ہوا، زخموں سے چور چور ہو گئے، اور لیکن جب ہوش آیا تو پھر کہتے نماز. اس حالت میں بھی نماز کی فکر ہے. اے حضرت عمر کے چاہنے والوں، ابھی اجتماع ختم ہوگا تو لنگر بھی کھاؤ گے. ان کا لنگر کھانے والوں، ان کی سیرت سے کیا سیکھا ہم نے؟ آج سر میں درد ہے، بس یار آج نہیں کل نماز پڑھ لیں. تھوڑا سا طبیعت خراب ہو تو نماز کی چھٹی، مسجد آنے کی چھٹی. حضرت عمر زخموں سے چور چور ہیں، آپ کو بیدار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ابھی نماز آپ کے ہوش سے کھڑے ہو جاتے ہیں. نماز اس کا دین ہی نہیں جن کی نماز ہے. یہ حضرت عمر ہے، اس طرح عبادت کا شوق ہے.
غنی آقا کے ساتھ ہی رہتے تھے. ان کو کیا شوق تھا بھائی میری جنت کی وجہ سے میں جا کے اچیو کروں. آپ اب دیکھیں کاروباری یہاں بھی بڑے بیٹھے ہیں اور بڑی بڑی ڈیلیں کرتے ہو. سنو حضرت عثمان غنی کا مائنڈ سیٹ, ان کا بزنس مائنڈ کیسا تھا. آپ گئے اس کے بعد یہودی سے کہا کہ تم مجھے دے دو, وہ کہا میری روزی روٹی اس سے لگی ہوئی ہے, آپ کو بھیجوں گا, روز کی آمدنی چلی جائے گی. اب آپ کا بزنس مائنڈ دیکھیں, آپ کہتے ہیں ایسا کرو آدھا دے دو. عادت ہے ایک دن تم پانی بھرو, ایک دن ہم پانی بھرے. تم ایک دن پانی بیچتا ہے تو بیچنا, ایک دن ہمارا ہو گیا تو سمجھ آئے کہ پانی بھی بکے گا اور پیسے بھی مل جائیں گے. تو اس نے ڈیمانڈ کی, ایک روایت کے مطابق 12,000 دینار اور ایک روایت کے مطابق 20,000 دینار. دینار سونے کی اشرفی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور قیمتی اس نے ڈیمانڈ کی. حضرت عثمان غنی کے کانوں میں جنت کی بشارت گونج رہی تھی. انہوں نے پیسہ نہیں دیکھا تھا, اس نے جو مانگا آپ نے پیسے دے دیے. لیکن کمال کی ڈیل کی, آج تک اس ڈیل کو سن کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آپ نے کیا کیا, آدھا لے لیا, اس سے پورا دینا نہیں تھا. آدھا لے کر آپ نے کیا کیا, جو آپ کا دن ہوگا اس دن آپ نے اعلان کر دیا جس کو پانی لینا فری ہے, مسلمانوں کے لیے بھی فری, غیر مسلموں کے لیے بھی فری. اب وہ یہودی ہلکا بکا رہ گیا کہ اب مثال کے طور پہ اتوار کو سب کو پانی مل جائے تو پیر کو کون خریدنے آئے گا. وہ پیر والے دن بیٹھا تھا کہ کوئی آئے گا خریدنے. لوگوں نے اپنے برتن سارے بھر لیے, جن کا ختم ہو گیا منگل کو پھر فری ملنا ہے, پیر کا دن ہی نکالتا ہے نا, پھر منگل آئے پھر فری. ایک دو ہفتے کے بعد وہ تو پریشان ہو گیا کہ یہ تو میرے پاس تو پانی لینے نہیں آتا. خود ہی حضرت عثمان غنی کو بلایا کہ آدھا بھی آپ ہی لے لیں, میرا تو کاروبار ہی ختم ہو گیا. حضرت عثمان غنی کا بتاؤ آدھے ہی کتنے چاہیے. اب حضرت عثمان غنی کی باری تھی, آپ بہت زیادہ ریٹ کم کروا سکتے تھے, نہیں, روایتوں کے الفاظ ہیں. پھر جتنے پیسے مانگے حضرت عثمان غنی نے وہ پیسے دیے, پورا کنواں دیا اور اللہ کے حبیب کو پیش کیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور جنت کی بشارت. اور آج دیکھیں, میں نے دنیا میں بہت سارے آپ نے کنویں ٹیوب ویلیں دیکھی ہوں گی, 25-50 سال کے وقت تو نشان نہیں ہوتا. 1450 سال گزر گئے, آج بھی بیر عثمان موجود ہے, آج بھی اس کا پانی مدینے کے لوگ پیتے ہیں, آج بھی اس سے پاک سیراب ہو رہے ہیں. اللہ نے یہ ثواب جاریہ کیسا جاری رکھا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر حضرت عثمان غنی کو ان کے بازار میں اس کا ثواب ملا. یہ جنت خریدی, ایک بار نہیں 2 بار. غزوہ تبوک کا موقع, یہ موقع بھی اسلامی تاریخ کا بہت ہسٹوریکل ایونٹ ہے. بڑے نوجوان بچے یہاں بیٹھنے پہلے سب کو میں مشورہ دوں گا, ایک تو نبی پاک کی سیرت پڑھا ہے, اس میں آپ کو پتہ تو چلے کہ ہوا کیا تھا, اسلام کیسے پھیلا, کیا کیا مشکلات آئیں. بہت سارے غزوات ہوئے, لیکن غزوہ تبوک جو ہے اتنے واقعات ہیں اس کے تحت, اور اس کو جیش اسرت بھی کہا جاتا ہے. اسرت کہتے ہیں تنگی, پریشانی. یہ جو غزوہ تھا نا یہ بڑی تنگی والا تھا. ہوا اس لشکر میں آپ دیکھیں مسلمانوں کی تعداد کتنی بڑھ گئی. بدر میں کتنے تھے, کون بتایا؟ تو 313. غزوہ تبوک میں 30,000 کے قریب مسلمان ماشاءاللہ ہو گئے, لیکن سامان نہیں تھا اور لڑنے کہاں جانا تھا تبوک. میں جب پہلی بار تبوک گیا تھا, بچپن سے جب سے فون سنبھالا ہے, کتابیں پڑھنے کا شوق, تو غزوہ تبوک تو پڑھا تھا, لیکن جب تبوک گیا تو پتہ چلا کہ واقعی کتنا مشکل تھا. مدینہ منورہ سے 800 سے 900 کلومیٹر دور ہے, بالکل اینڈ آف مصر کے قریب اس کی سرحد لگتی ہے. اب ادھر جانے کے لیے 8 تو گاڑی میں وہ تھک گئے, 9-10 گھنٹے 11 گھنٹے گاڑی میں لگ گئے. اب اونٹ پر اور گھوڑے پر کتنا ٹائم لگتا ہو, آپ کو بڑی ضرورت گھوڑے پر ہی. اور گرمی کے دن, عرب شریف کی گرمی آپ سمجھتے ہیں, اونٹ نہیں ہے, گھوڑے نہیں ہے, کھانے پینے کا سامان نہیں, اور جانا تبوک. اللہ کے حبیب نے اعلان کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں کو ضرورت ہے, مسلمانوں کی مدد کی جائے. اب جو صحابہ کرام نے اس غزوے میں قربانیاں دی, یہ وہی غزوہ ہے. میں اس واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا, اشارہ کر دیتا ہوں, جس میں حضرت عمر آدھا مال لائے تھے اور صدیق اکبر اپنے گھر کا پورا مال لے آئے تھے, اور کہا تھا اللہ کے اللہ اس کے رسول کافی ہے میرے گھر کے لیے. ایک سے ایک واقعات ہوئے, سبحان اللہ. مگر حضرت عثمان نے کمال کیا. آپ کھڑے ہو گئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بما سامان میرے ذمہ. 100 اونٹ کا سامان کا مطلب ہو گیا 100 ٹرک. آج کے دور میں آپ سمجھیں کہ 100 ٹرک جو ہے وہ سامان کے ساتھ, یا رسول اللہ میرے ذمہ. بیٹھ گئے. اللہ کے حبیب علیہ السلام پھر ترتیب دیا کہ مسلمانوں کو ضرورت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے کہتے 200 اونٹ بما سامان میرے ذمہ. پھر بیٹھ گئے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر اعلان کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے, صبر نہیں آ رہا تھا, یعنی نیکی کمانے کے لیے پھر کھڑے ہو گئے. کہتے یا رسول اللہ 300 اونٹ بما سامان میرے ذمہ. نبی پاک نے یہ سنا, پیارے آقا اپنے منبر سے نیچے آئے
اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو کرے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، پھر جنت کی بشارت دے دی۔ اچھا اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ حضرت عثمان غنی پر بنتے کتنے ہوئے ہیں، ان کو دینے کتنے چاہیے تھے؟ عام آدمی تو یہ سمجھے گا پہلے 100 کا اعلان تھا، بڑھا کے 200 کر دیا، پھر بڑھا کے 300 کر دیا، یہی ہے نا۔ حضرت عثمان غنی نے یہ نہیں کیا، 100 میں 200 پلس کیے، کتنے ہوئے؟ 300 میں 300 پلس کیے، کتنے ہوئے؟ 600 نہیں دیے، 950 اونٹ بما سامان دیے، 50 گھوڑے دیے، 1000 اشرفیہ پہلے دی، بعد میں 10,000 اشرفیہ اور پیش کی۔ یہ دل تھا، یہ جذبہ تھا۔ اب سوچو نا، اسلام کو ضرورت تھی اور ان لوگوں نے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے۔ اچھا یہاں ان لوگوں کے لیے بڑا زبردست درس ہے، یہ مسجد بناتے ہوئے تو بڑا تجربہ ہوا ہماری کمیٹی کو بھی ہوا اور ابھی بھی ہو رہا ہوگا۔ تو اعلان کرنے والے اعلان تو بہت کر دیتے ہیں، اس کے بعد ڈھونڈو ہوں گے کدھر کے ادھر اعلان کر رہے ہیں۔ تو کبھی اللہ کی راہ میں دینا ہونا تو پھر لیٹ نہ کیا جائے، پہلے آپ سے اعلان کروانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد اس سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اگر تو عثمان غنی نے اعلان تھوڑا کیا، عطا زیادہ فرمائے، پیش زیادہ کیے، تو ہمیں بھی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو یہ نہ سوچیں کہ کیا ہوگا، اور خرچ کریں، اللہ اور عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی نے اس زمانے کے کروڑوں روپے خرچ کیے، غریب نہیں ہو گئے، اللہ نے اور خزانہ بڑھا دیا۔ آج کی دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جو کھلاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، نیکی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کو مال بڑھ ہی رہا ہوتا ہے، وہ گھٹتا نہیں۔ ایک اور بڑا شاندار بات ہے، بزنس میں بیٹھے نا، دیکھو کیا ڈیل تھی ان کی، کیا بزنس مائنڈ تھا۔ ایک بات اب وہ کیا کر رہا تھا، حضرت عثمان ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے، مسلمانوں پر مدینے میں قحط کی نوبت آ گئی، کھانے پینے کی کمی ہو، تو کچھ لوگ گئے حضرت ابوبکر کی بارگاہ میں کہ حضور کھانا کم ہو گیا ہے، اناج نہیں ہے، آپ نے فرمایا اللہ خیر کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب 1000 اونٹ، ایک روایت کے مطابق 1000 اونٹ حضرت عثمان غنی کے 1000 اونٹ آپ نے امپورٹ کیے تھے، غلے کے وہ آ گئے، یعنی آپ سوچیں پورے شہر میں دانا نہیں ہے کھانے کو، اور 1000 اناج کے اونٹ جو حضرت عثمان غنی کے آئے، سارے مدینے کے تاجر پہنچ گئے حضرت عثمان غنی کے گھر۔ حضور یہ آپ کا بڑا زبردست ٹائم پہ مال آیا ہے، آپ ہمیں یہ مال دے دیں، ہم مدینے میں بیچیں گے، ہمارا بھی بھلا ہوگا، لوگوں کو بھی کھانا مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا نفع کتنا دو گے؟ تو حضور آپ 10 کا 12 لے لیں، 20% پروفٹ آفر کیا۔ آپ نے کہا تو سارے میرے گھر میں سب کو گھر میں لے بتاؤ نفع کتنا دیں؟ تو حضور 10 کا 12 لیں۔ عثمان غنی نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، اور میں وہ عرض کی حضور 13 لے لیں، تو مجھے اور مل رہا ہے، 14 لے لیں، مجھے اور زیادہ مل رہا ہے، 15 لے لیں، 50% پروفٹ، مجھے اور زیادہ مل رہا ہے۔ اب لوگوں نے بڑا انٹرسٹنگ کوشچن کیا کہ حضور آپ کو دے کون رہا ہے زیادہ؟ سارے بزنس مین تو آپ کے کمرے میں بیٹھے، جتنے بائر ہیں اناج کے وہ تو آپ کے سامنے بیٹھے، ہم 10 کا 15 دے رہے ہیں، آپ کے لیے اور مل رہا ہے۔ آپ نے بتایا مجھے 1 کا 10 مل رہا ہے اور مجھے اللہ دے رہا ہے، اس سے زیادہ دو گے؟ حضور اس سے زیادہ بھی دے سکتے، گواہ ہو جاؤ، یہ 1000 اونٹ بما سامان میں نے مدینے کے مسلمانوں پر خیرات چلا۔ آپ سوچئے ٹائم تھا، موقع تھا پیسے کمانے کا، مناپلی تھی، مارکیٹ میں مال ہی نہیں تھا، نہیں تو کرتے نا ہم، یار اب مال نہیں ہے بھائی، اب اپنے ریٹ سے بیچنا ہے۔ حضرت عثمان غنی جتنا نفع چاہتے اس دن کما سکتے تھے، مگر آپ نے اللہ سے کاروبار کیا۔ سنو صلہ کیا ملا، ایک صحابی رسول نے خواب میں نبی پاک کو دیکھا، پیارے آقا کہیں جلدی میں تھے، حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے، غلے کے سامان کے ساتھ۔ اللہ نے عثمان کا نکاح جنتی حور کے ساتھ فرمایا ہے، وہ اس میں شرکت کے لیے۔ یہ وہ حضرت عثمان غنی کی ذات ہے، سیکھو ان سے۔ آج اپنے دل سے نکلتا ہی نہیں مال، ارے میں پیسے دے دوں گا تو کیا ہوگا، کم ہو جائیں گے۔ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو زکات دینے میں موت آتی ہے، 10 لاکھ روپے زکات کیسے دیں؟ 10 لاکھ کو سوچ سوچ کے پریشان ہو رہے، 10 لاکھ اکاؤنٹ سے نکل جائیں گے۔ اللہ کے بندے رب نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی ہے نا زکات۔ پہلے اللہ کا اس 4 کروڑ کو شکر ادا کرتے، تجھے 10 لاکھ بھاری پڑ رہے۔ بندہ تو زکات دے، کسی غریب کی مدد کرے، ساتھ سجدے شکر بھی کرے کہ مولا تیری مہربانی، دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں، دیتے میں موت آتی نہ کرو ایسا۔ حضرت عثمان غنی کی سیرت پکار پکار کر کہتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرو، اللہ تمہیں اور عطا فرمائے۔ اچھا اس کے باوجود وہی سینیریو یہاں بھی ہے، 2 بار جنت کی بشارت، 2 بار خریدی ہے جنت، نبی پاک سے گویا سودا کیا نا، خریدی جنت،
مگر اس کے باوجود خوف خدا کا عالم کیا ہے. آپ تلاوت قرآن کتنی کرتے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوئے اور 2 رکعت کے اندر پورا قرآن پاک ختم کر دیا. اتنا قرآن. آپ جامع القرآن بھی ہیں. آپ کے اوصاف میں نے شروع میں بیان میں کہا تھا کہ مجھے آپ نے وہ موضوع دے دیا ہے جو آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں کور نہیں ہو سکتا. بس میں جو میں نے لکھی کتاب بھی نہیں کھولی, زبانی میں تو تھوڑی تھوڑی باتیں کروں گا تو وقت پورا ہو جائے. اس قدر زبردست شخصیت ہے کہ ان کے پہلو ہی اتنے زیادہ ہیں. حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے آپ کے سامنے, جب بھی آپ قبر کی بات آپ کے سامنے کی جاتی یا آپ قبرستان جاتے زار و فکار ہوتے ہیں. کسی نے کہا حضرت آپ نہ محشر کی بات پر اتنا روتے ہیں, جہنم کی بات پر اتنا روتے ہیں, آپ قبر کے تذکرے پر اتنا روتے ہیں. ایک بار قبرستان گئے, اتنا روئے کہ داڑھی گیلی ہو رہی. آپ نے فرمایا قبر ہی پہلی منزل ہے, اگر یہ کامیاب ہو گئی تو بندے کی اگلی منزل بھی کامیاب. یہ اتنا خوف خدا کیوں ہے یہ ذرا سوچیے نا. جنت کی بشارت مل چکی ہے مگر پھر بھی خوف خدا, پھر بھی گریہ بازاری ہے, پھر بھی عبادتیں, روزے رکھتے ہیں, اتنے روزے رکھتے. ایک بار آپ اپنے خادم, بہت سارے خادم موجود تھے, اپنے کاندھے پر خود ہی لکڑی کا گٹھڑ اٹھا کر آ گئے. اس نے کہا اگر اتنے خادم ہیں آپ خود کیوں کر رہے ہیں سر؟ تو آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے میرے پاس خادم بہت سارے ہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ اپنے نفس کو بھی چیک کروں کہ کہیں یہ اس پر غرور تو نہیں کرتا. آپ سوچیے آج ہمارے پاس خادم ہو, ڈرائیور ہو, خانسامہ ہو, ملازمین ہو, ٹھیک ہے اللہ کی نعمت ہے, لیکن کبھی اس پر غرور نہ کریں. اپنے ہاتھ سے بھی کام کرنے کی عادت رکھیں تاکہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غرور میں مبتلا ہو کر ہلاکت کا شکار ہو جائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک بار اپنے خادم کو کہا کہ میں نے تمہارا کان مروڑا تھا, ایک بار میں نے تمہارا کان مروڑا تھا, ایسا کرو تم چاہو تو مجھ سے اس بات کا بدلہ لو. ایسا مائنڈ سیٹ حضرت عثمان غنی کا. ایک بار تہجد کا وقت ہوا, آپ خود اٹھے اور پانی بھرنے کے لیے باہر نکلے. کسی نے کہا خادم نے تو مجھے اٹھا دیتے, آپ نے کیوں خود رات کو تکلیف کی پانی وضو کا پانی بھرنے کے لیے؟ آپ نے فرمایا نہیں, رات ان کے آرام کی ہوتی ہے, یہ آرام کریں, اپنا کام خود کریں. اب آپ سوچیے ہمارا کیا حال ہے. اپنا بیگ ہم نہیں اٹھاتے ہیں, اپنا سامان اٹھانے میں بعض اوقات لوگ اپنے لیے شرم سمجھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام گھر کا سودا سلب خود لے کر آتے تھے, بلکہ روایت کے مطابق لوکی شریف جو ہے نا اس کو کاندھے پر لے کر آنا بھی ثابت ہے. سوچیے اس میں کتنی عاجزی ہے, کتنی انکساری. اپنے نالائق تیرے آقا خود اپنے ہاتھوں سے ڈانٹا کرتے تھے. یہ کیا تھا؟ یہ ہم سب کی تربیت ہے. میرے آقا وہ ہے اشارہ کریں تو فرشتے آ کر نبی پاک کے نالائق کے تسمے باندھے. مقام وہ ہے نبی پاک کا, مگر اپنے ہاتھ سے یہ کام کر کے ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے کہ کبھی اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہ لینا, کبھی تکبر نہ کرنا. مال ملا ہے, دولت ملی ہے, مرتبہ ملا, اللہ نے دیا, اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہنا, عاجزی کرنا. بعض اوقات انسان کسی بات پر اس کو جب نعمتیں ملتی ہیں تو دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. ایسا نہ ہے. حضرت عثمان غنی کی سیرت ساری بات ہو اور آپ کی حیا کی بات نہ, کامل الحیاء والایمان. آپ کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے, جمعے کے خطبے میں یہ بات کا نام ہوتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ شخصیت جو حیا اور ایمان میں کامل. کتنی حیا والے ہیں, اتنی حیا والے, فرشتے ان سے حیا کرتے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب نہاتے تھے تو کمر سیدھی نہیں کرتے تھے شرم کی وجہ سے. اس قدر آپ کے اندر حیا تھی. اور حضرت عثمان غنی کو بڑے انعام ملے, لیکن اگر صلح حدیبیہ کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. تاریخی واقعہ ہے, میں نے وہی کہا سیرت پڑھو. صلح حدیبیہ یہ وہی واقعہ ہے, وہی مقام ہے کہ جہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا گھر بھی قریب تھا. حضرت صلح حدیبیہ کو غزوہ خندق میں ہوا تھا, لیکن صلح حدیبیہ یہ وہ مقام ہے جہاں 1500 صحابہ تھے, پانی نہیں تھا اور آقا اپنی انگلیوں سے فوارے جاری ہوئے تھے. کیسا زبردست معجزہ ہوا, یہ میرا موضوع نہیں. مگر صلح حدیبیہ میں ہوا کیا, صحابہ کرام علی رضوان احرام باندھ کر آئے, مدینہ شریف سے احرام باندھ کر آئے تھے, مکے میں عمرہ کرنا تھا. اور یہ جب ہجرت مدینہ کے بعد پہلا موقع تھا کہ اب مسلمان 1500 کی تعداد میں عمرہ کرنے آئے تھے. ڈر بھی تھا کہ عمرہ کرنے دیں گے نہیں کرنے دیں گے, لڑنے آئے نہیں تھے, اسلحہ ساتھ تھا نہیں. اور اب کیا کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی کو مذاکرات کے طور پر بھیجا گیا کہ آپ مکے جائیں اور کفاران قریش سے کہیں کہ ہمیں عمرہ کرنے دیں. یعنی آقا علیہ السلام صحابہ حدیبیہ میں موجود ہیں, حضرت عثمان غنی مکے گئے. اور اب وہاں پر ایک افواہ یہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے مسلمانوں کو جمع کیا
اور ان سب سے بیعت لی. اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. ایک درخت کے سائے میں یہ بیعت لی گئی اور وہاں نبی پاک نے فرمایا کہ میرا یہ جو بایاں ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور پھر آپ نے حضرت عثمان کے ہاتھ کو اس طرح کر کے بیعت لی. صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ عثمان غنی حیات ہیں. اب کسی صحابی نے کہا کہ ہو سکتا ہے حضرت عثمان غنی نے تو طواف کر لیا ہوگا, آپ نے تو عمرہ کر لیا ہوگا, آپ مکے گئے ہیں, اتنے دن ہو گئے ہیں, آپ جب واپس آئے تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے امید ہے طواف کر لیا ہوگا. اللہ کے حبیب نے پہلے ہی صحابہ کو کہہ دیا تھا مجھے امید ہے عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کریں گے. حضرت عثمان آ کر کہتے ہیں اگر 1 سال بھی مکے میں رہنا پڑتا میں نبی پاک کے بغیر طواف نہ کرتا, میں اللہ کے حبیب کے بغیر عمرہ نہ کرتا. اب میں صرف اپنے بیان کو ختم کرتے ہوئے ایک مسکنسیپشن دور کرنا چاہتا ہوں. آج کل بہت ہی جملہ کہا جاتا ہے بھائی یہ کہاں لکھا ہے, یہ کام آپ نے کیا, یہ کدھر لکھا ہے, یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے, کون سی حدیث میں ہے. میں ان سب سے سوال کرنا چاہتا ہوں حضرت عثمان نے طواف نہیں کیا, یہ کون سی کتاب میں لکھا تھا؟ اللہ کا گھر سامنے تھا, احرام پہن چکے تھے, ان پر عمرہ کرنا واجب ہو چکا تھا, ارے کیوں طواف نہیں کیا؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ عشق کی باتیں کتابوں میں نہیں دل و دماغ میں لکھی ہوتی. ہمیشہ یاد رکھیں کوئی آپ کو یہ پوچھے نا کہ کدھر لکھا ہے, اس کو ایک ہی جواب دیا تو یہ کہاں لکھا ہے کہ نہ کریں. شریعت نے اندروس کی لسٹ دی ہے, غور سے سنیے گا, بہت سارے آپ کے آخر میں مسئلے کر لیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں 11ویں کدھر لکھی ہے, خواجہ کی چھٹی کدھر لکھی ہے, صلاۃ و سلام کدھر لکھا ہے, مزار پر جانا کدھر لکھا ہے. ایک ہی سوال الٹا گھما کے پوچھتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں شریعت نے جو چیزیں منع ہیں اس کی لسٹ دی ہے, جو چیزیں جائز ہیں اجازت ہیں ان کی لسٹ نہیں دی ہے. ہمیں یہ بتا دیا کہ شراب پینا منع ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں بتایا کہ اورنج کا جوس پینا جائز ہے. کیوں پیتے ہو بھائی اورنج کا جوس کدھر لکھا ہے؟ آپ کہیں کہ حرام نہیں ہے تو جائز ہے. تو جو چیز منع ہے وہ لکھ کر بتا دی گئی قرآن و حدیث میں, اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ جائز ہے. تو سمپل آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بتاؤ یہ کیوں کرتے ہو, آپ اس کو پوچھے کہاں لکھا ہے ناجائز ہے, آپ ناجائز قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں, ہم وہ کام چھوڑ دیں گے. تو جو کام ناجائز نہیں وہ کیا ہے, وہ جائز ہے. امام مالک کروڑوں مالکیوں کے پیشوا ہے نا, ساری زندگی مدینے میں ننگے پیر رہے. کس صحابی نے ننگے پیر رہے؟ لوگ کہتے ہیں تم کو صحابہ سے زیادہ عشق رسول مل گیا, تم کو صحابہ سے زیادہ سمجھ پڑ گئی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کروڑوں مالکیوں کے پیشوا امام مالک رضی اللہ عنہ ساری زندگی مدینے میں ننگے پیر رہے, مدینے میں کبھی رفع حاجت نہیں کیا, استنجا کے لیے مدینے کی حدود سے باہر جاتے تھے. کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ بھائی ناجائز عمل نہیں تھا, ان کا عشق یہ کہتا تھا کہ تو ایک شعر بڑا خوبصورت ہے نا, نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دیں, یہ مزاج عشق رسول ہے. آپ کوئی کہ جو چپل پہنتا ہے وہ بیعت بھی کرتا ہے, یہ غلطی, یہ نہیں کریں. کرٹیسائز کسی کو نہ کریں, اس کا عشق کچھ اور کہتا ہے, اس کا انداز کچھ اور ہے. جب تک شریعت کے معاملے میں کوئی ناجائز کام نہ کرے اس کو آپ نہیں روک سکتے. جب شریعت مذمت نہیں کرتی, آپ کون ہوتے مذمت کرنے والے, آپ کون ہوتے روکنے والے؟ ہاں جہاں شریعت کہے گی یہ ناجائز ہے وہ عمل بالکل نہیں کرنا چاہیے. حضرت عثمان غنی کا وہ طواف نہ کرنا, حضرت امام مالک کا وہ ننگے پیر رہنا ہم سب کو سکھا رہا ہے کہ عشق کے جو فیصلے ہیں وہ دل و دماغ سے ہوتے ہیں. ہاں ایسا کوئی کام جس کو شریعت نے منع کیا ہے الحمدللہ وہ ہم بھی نہیں کرتے. بہرحال آج ان دونوں عظیم ہستیوں کا تذکرہ ہوا, اللہ کریم دونوں کے مزارات پر انوار پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسائے. حضرت عثمان غنی نے, حضرت عمر نے آخری وقت نماز کا میسج دیا, حضرت عثمان غنی نے آخری وقت کیا میسج دیا؟ آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے, آپ کو شہید کیا گیا اس وقت بھی تلاوت کر رہے تھے. آج بھی ترکی کے میوزیم میں, ٹاپ کاپی میوزیم میں آپ جائیں وہ قرآن کا نسخہ موجود ہے جس پر حضرت عثمان غنی کے خون کے نشان ہیں, اور آپ اس وقت گویا تلاوت کر رہے تھے. مرتے وقت بھی, شہادت کے وقت بھی آپ نے یہ پیغام دیا کہ تلاوت قرآن نہیں چھوڑنا. اے حضرت عثمان غنی کے چاہنے والوں, اے حضرت عمر کے چاہنے والوں, اے صحابہ کو چاہنے والوں, یقیناً ان کی چاہت بہت ضروری ہے مگر ان کی سیرت پر عمل بھی بہت ضروری ہے. آج سارا دن واٹس ایپ, فیس بک, سوشل میڈیا کا ٹائم ہے.
تلاوت قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، ایک رمضان میں قرآن کھلتا ہے پھر اگلی رمضان میں قرآن کھلتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن سے دوستی کیجیے، نماز سے دوستی کیجیے اور ان صحابہ کی سیرت پر عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ امام صاحب سے گزارش کروں گا تو دعا فرمائیں، پھر اذان عشاء ہوگی۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا مجھے نکلنا ہے، مجھے عشاء لائٹ ہاؤس جا کر پڑھنا ہے، میرے ماموں جان کا جنازہ ہے، انشاءاللہ پھر زندگی آپ سب سے ملاقات کی ہوگی۔ صلو